لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ تمہاری بات مانے، اطاعت کریں اکثر معاملات میں، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ دیکھیے یہ بھی انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، ہر صاحب الرائے شخص یہ سمجھتا ہے میری رائے پر عمل ہونا چاہیے، وہ دیانتاً یہ سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے، بہتر ہے، یہ حالات سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہے، اس میں مصلحت کے پہلو زیادہ ہیں۔ تو گویا کہ پھر اصرار کرنا، حضور کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی بات پر اصرار کرنا، چاہنا کہ حضور آپ کی بات مان لیں، یہ بھی اصل میں سوء ادب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ بجائے اپنی رائے آپ پر ٹھوسنے کے، اور بجائے اس کے کہ آپ یہ چاہیں کہ حضور آپ کی بات مانے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور کا منشا کیا ہے، حضور کیا چاہتے ہیں، حضور اپنے طور پر آپ کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کا واقعہ ہوا ہے، غزوہ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ حضور کی اپنی منشا یہ تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن یہ کہ جب آپ نے مشورہ کیا مسلمانوں سے، تو بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا نہیں جی اب تو کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے۔ اچھا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بدر میں نہیں گئے تھے، بدر میں اعلان جنگ کے ساتھ تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، مدینے سے جب روانہ ہوئے تو خیال تھا ہی نہیں کہ جنگ ہونی ہے، وہ تو خیال یہ تھا کہ وہ جو قافلہ گیا تھا شام کی طرف واپس آ رہا ہے ابو سفیان کی سرکردگی میں، اس پر حملہ کرنا ہے، لہذا وہ کوئی نفیر عام نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ چلو سب چلو، بلکہ جتنے لوگ بھی تھے وہ ساتھ ہو رہی ہے، لوگوں نے اپنے ہتھیار بھی ساتھ نہیں لیے تھے۔ تو بدر میں جانے سے بہت سے لوگ رہ گئے، پھر یہ کہ بہت سے لوگ وہ تھے جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے۔ اب وہ جو جوشیلا پن ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہمیں فتح شکست سے کیا تعلق، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ حضور ہم بزدلوں کی طرح بیٹھ کر گھروں کے اندر دبک کر یا دیواروں کے پیچھے سے دفاع کریں؟ نہیں، ہم کھلے میدان میں جائیں گے، لڑیں گے، اور اگر شہادت ملتی ہے تو ہم خوش آمدید کہیں گے، اسے ویلکم کہیں گے۔ تو حضور نے جب جوش و خروش دیکھا اپنے نوجوان ساتھیوں کا خاص طور پر، تو آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے باہر چلیں گے، جنگ ہوگی۔ پھر آپ جب اپنے حجرے میں گئے تو آپ وہاں سے ہتھیار لگا کر زرہ پہن کر برآمد ہوئے۔ اس پر لوگوں نے ٹھٹک گئے کہ واقعی کو مسئلہ زیادہ ٹیڑھا ہونے والا ہے، حضور کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ اس کی کیا نتائج نکلنے والے ہیں، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ آپ کو معلوم۔ اس اعتبار سے چونکہ اس پر اتفاق ہے، یہ سوء اتفاق کہیے اس کو، ہم حسن اتفاق تو نہیں کہیں گے، کہ اس موقع پر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی جو حضور کی تھی۔ اچھا، وہ بزدلی کی وجہ سے کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمت عملی کے تحت کہہ رہے تھے، لیکن اتفاق سے رائے مل گئی تھی۔ اس حوالے سے پھر 300 آدمی لے کر عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا، جبکہ صبح کے وقت جنیمان صاحب بندی ہوئی ہے، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا نفسیاتی طور پر مسلمانوں کے لیے جو دھچکا لگانے والی بات تھی وہ ہو گئی، 1000 میں سے 300 کی نفری واپس۔ اگر وہ اندر ہی ہو کر مقابلہ ہوتا تو ایسی صورتحال کو پیش نہ آتی۔ بہرحال اس معاملے کو تفصیل میں تو صرف مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، اصل بات کیا ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور کا منشا کیا ہے۔